انٹارکٹیکا اور اس کی مختلف مسٹریز۔ انٹارکٹیکا کی بہت سے مسٹریز سالو کر لی گئی ہیں اور بہت سی ابھی بھی سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انٹارکٹیکا ساؤتھ پول میں موجود ہے، یعنی زمین کا یہ نچلا حصہ ہے جہاں انسان کا سروائیول ناممکن ہے۔ دراصل انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے سرد اور سب سے دور کانٹیننٹ ہے، جو کہ دنیا کا 5واں بڑا کانٹیننٹ بھی ہے، جس میں USA اور انڈیا جیسے 2 ملک ایک ساتھ آرام سے آ سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا واحد ایسا کانٹیننٹ ہے جس میں 98% تک صرف برف ہی برف ہے، اور کئی جگہ یہ برف 5 کلومیٹر تک گہری ہے۔ انٹارکٹیکا پر ویسے تو کسی کی حکومت نہیں ہے، لیکن اس پر اپنی حکمرانی کلیم کرنے والے انگلینڈ، آسٹریلیا، فرانس جیسے اور بھی بڑے ممالک شامل ہیں۔ انٹارکٹیکا کا گریک نیم آنٹارکٹوس تھا، جس کو سب سے پہلے 1773 میں برٹش نیول آفیسر جیمز کک نے 130 کلومیٹر کی دوری سے دیکھا اور اپنی شپ واپس موڑ لی۔ انہوں نے انٹارکٹیکا کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس کے آئس برگ ضرور دیکھے، اور یہ کلیم کر دیا کہ میں یہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ قریب یہاں کبھی کوئی نہیں آ سکتا، اور ساؤتھ میں موجود اس زمین کو کبھی بھی جانچا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے 50 سال بعد ہی یہاں ایک انڈسپیوٹڈ لینڈنگ ہوئی، مطلب ایک نارویجین جہاز سے اتر کے ایک چھوٹی بوٹ کے ذریعے اس سرزمین پر جانے والوں میں 6 سے 7 لوگ موجود تھے، جن میں سے بھی ایک نارویجین جن کا نام کارسٹن بروگریونگ تھا۔ انہوں نے کلیم کیا کہ وہ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے بورڈ سے نیچے قدم رکھا۔ انٹارکٹیکا کا کل رقبہ 1,50,00,000 کلومیٹر ہے، جو USA سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہاں کوئی بھی ٹائم زون فالو نہیں ہوتا، اور یہاں کا ٹمپریچر -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔ یہاں 300 کلومیٹر پر آور تک ہوا کا طوفان آنا بھی عام بات ہے۔ آج تک یہاں تقریباً 400 لیکس دریافت ہو چکی ہیں۔ انٹارکٹیکا میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے مسلسل رات رہتی ہے۔ کیونکہ زمین تھوڑی سی بینڈ شیپ میں روٹیٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساؤتھ اور نارتھ کی پوزیشن چینج ہونے میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ جہاں یہ سب سے سرد جگہ ہے، ادھر ہی دنیا کی سب سے خشک یعنی میکمرڈو ڈرائی ویلی بھی یہی موجود ہے، جہاں صرف 51 ملی میٹر تک پورے سال میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ مسٹریز کی۔ تو 2009 میں انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے سے کچھ آرکیولوجسٹ کو ایک بلی کا ڈھانچہ ملا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام بلی نہیں تھی، بلکہ یہ انڈے دینے والی بلی تھی۔ اس پر مزید ریسرچ سے پتہ چلا کہ یہ جانور کم سے کم بھی 2,50,00,000 سال پہلے زمین پر پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2014 میں کچھ ریسرچرز کو یہاں سے انسانی کھوپڑیاں ملی، لیکن یہ کچھ عجیب طرز کی کھوپڑیاں تھیں، جن کے سر بہت باہر نکلے ہوئے تھے، اور انٹارکٹیکا سے ملنے والی یہ پہلی انسانی کھوپڑیاں تھیں، جو کہ عام انسان کی کھوپڑیوں سے بہت ہی الگ نظر آتی تھی۔ سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ کھوپڑیوں کی ایسی شکل بچپن سے ہی عجیب عادتوں کی وجہ سے بنتی ہے، جو آج سے ہزاروں سال پہلے اینشینٹ سویلائزیشن میں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح کی کچھ کھوپڑیاں آرکیولوجسٹ کو ایجپٹ اور پرو سے بھی ملی تھی۔ تو اب سائنٹسٹ کا یہ ماننا تھا کہ یہاں شاید ہزاروں سال پہلے لوگ بسا کرتے تھے، جن کا کچھ نہ کچھ تعلق اینشینٹ ایجپٹ سویلائزیشن سے ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں، 1980 سے لے کر آج تک آرکیولوجسٹ کو یہاں سے مختلف ڈائناسورس کے ڈھانچے مل چکے ہیں، جن میں موزاسورس، پلیزیوسورس اور ڈائناسورس شامل ہیں، جن کی ہائٹ 36 فیٹ تک ہے، جو کہ ایک ٹرپل سٹوری بلڈنگ تک ہو سکتے ہیں۔ مزید ریسرچ سے سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ ڈھانچے تقریباً 70 لاکھ سال پرانے ہیں۔ تو ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہاں بھی زندگی کا وجود ممکن ہوتا ہو، اور جہاں آج برف ہی برف ہے، اس جگہ یہ پہاڑ سبزے سے لدے ہوتے ہوں۔ تقریباً 50 سال سے آج تک یہاں 10,000 میٹیورائٹس مل چکے ہیں۔ میٹیورائٹس ایک ٹھوس پتھر کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے پلینٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ کسی اور پلینٹ سے ہوتا ہے۔ ان ملنے والے میٹیورائٹس میں سے کچھ 7 لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔
ویسے تو ان کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن 2002 میں انٹارکٹیکا پر گرنے والا میٹیورائٹ جو کہ 2015 میں ڈسکور کیا گیا، اس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ مارس سے آیا ہے، کیونکہ اس میٹیورائٹ پر وہ بیکٹیریا پائے گئے جو کہ صرف مارس پر پائے جاتے ہیں۔ واٹر فال تو ہم نے بہت دفعہ دیکھے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں ٹیلر گلیشیئر کے مقام پر ایک جگہ بلڈ فال بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، 1911 میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے پہلی دفعہ اس بلڈ فال کو ڈسکور کیا تھا اور بہت عرصے تک اس بات پر یقین بھی کیا گیا، مگر ماڈرن سائنس سے پتہ چلا کہ یہ بلڈ نہیں ہے بلکہ راز اور بھی گہرا ہے۔ وہ یہ کہ گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا ڈیم موجود ہے اور اس میں موجود پانی سمندر کے پانی سے بھی 3 گنا زیادہ نمکین ہے، اور اسی پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ جب یہ پانی کسی ایک پوائنٹ سے باہر نکلتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی میں موجود آئرن سے مل کر آئرن آکسائڈ بناتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے۔ اسی پانی سے 17 مختلف قسم کے بیکٹیریا ملے جن کو آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ بیکٹیریا صرف ایسے پلینٹس پر پائے جاتے ہیں جہاں آکسیجن اور سن لائٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اس زمین پر کیسے آئے یہ آج بھی ایک مسٹری ہے۔ اسی طرح 11,000 فیٹ کی گہرائی سے کچھ آرکیولوجسٹ کو ایک عجیب و غریب ڈھانچہ ملا۔ مزید ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ سے پتہ چلا کہ اس کا سٹرکچر کسی بھی جانور سے میچ نہیں کرتا۔ اس جانور کی لمبائی تقریباً 8 فیٹ ہے اور اس کی ہڈیاں جسم سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور یہ بھی آج تک ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔